صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد۔ محترم ناظرین اور پردہ نشین خواتین، میں پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے ضروری مسائل میں سے عورتوں کے مخصوص مسائل حیض اور نفاس دونوں کے مسائل لے کر حاضر ہوا۔ اس ویڈیو میں دونوں کے مسائل کچھ مخصوص مسائل ہیں جو حیض سے بھی تعلق رکھتے ہیں، نفاس سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو ان مسائل کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ مکمل 6 مسائل ہیں آج کی ویڈیو میں، اور ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ خواتین جو ہیں بہت ہی یکسوئی کے ساتھ اور بہت ہی دھیان کے ساتھ مسائل کو سننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آج کے مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ، اگر کسی عورت کو بچہ دانی نکال دے، بچہ دانی نکالنے کی وجہ سے کیا عورت حائضہ ہوتی ہے یا نہیں؟ یعنی کہ کسی عورت کو بچہ دانی نکال دیا گیا، بچے کی تھیلی جو ہوتی ہے اس کو نکال دیا جائے، کیا اس عورت کو حیض آئے گا یا نہیں؟ تو طبی تحقیق کے اعتبار سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ بچہ دانی نکال دینے کی وجہ سے عورت کا حیض ختم ہو جائے گا، عورت کا حیض کا سلسلہ جو ہے رک جائے گا۔ اب حیض کا خون، ماہواری کا جو خون ہے وہ اب نہیں آئے گا، اس لیے کہ ماہواری کا خون جو آتا ہے، سب سے پہلے ویڈیو میں حیض کے مسائل جو شروع ہوئے تھے، اس میں سب سے پہلے ویڈیو میں بات آئی تھی کہ حیض کس کو کہتے ہیں۔ حیض وہ گندا خون ہے جو عورت کے بچہ دانی کے اندر سے، پیشاب کے راستے سے ایک متعین وقت میں نکلے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو حیض کا خون آتا ہے، باہر نکلتا ہے، وہ بچہ دانی سے نکلتا ہے۔ تو بچہ دانی اگر نکال دیا جائے تو حیض کا خون جو ہے، ماہواری کا خون جو ہے، اس کا سلسلہ رک جائے گا، اب حیض نہیں آئے گا عورت کو۔ دوسرا مسئلہ، اگر کسی عورت کے بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد آپریشن کے ذریعے بچہ دانی نکال دی گئی، تو کیا وہ عورت نفاس والی ہوگی یا نہیں؟ اب اس عورت کا حکم کیا ہے؟ تو اس مسئلے میں بھی وہی جواب دیا جائے گا کہ وہ عورت جس کے ڈیلیوری ہو گئی، بچہ ہوا، ہونے کے بعد آپریشن کے ذریعے سے کسی مجبوری کی وجہ سے بچہ دانی نکال دیا جائے، بچہ دانی نکالنے کی وجہ سے کیا وہ عورت نفاس والی ہوگی یا نفاس اس کا ختم ہو جائے گا، فوراً اس کے لیے نماز شروع کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی بچہ دانی اگر نکال دیا جائے تو حیض، جس طرح حیض کا سلسلہ رک جائے گا، اسی طریقے سے نفاس کا سلسلہ بھی رک جائے گا۔ ابھی جو ہے بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہوتے ہی جو ہے آپریشن کے ذریعے سے بچہ دانی نکال دیے،
تو نفاس کا خون بھی جو ہے رک جائے گا۔ اب فوراً عورت جو ہے غسل وغیرہ کر کے نماز شروع کرنا ضروری ہے عورت کے لیے۔ اگر نہیں 40 دن تک اگر رکتی ہے، جیسا کہ پیچھے ویڈیو میں بات آئی تھی کہ 40 دن تک اگر انتظار کرتی ہے تو 40 دن تک عورت پاک ہونے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھتے ہوئے اگر انتظار کرے گی تو عورت سخت گنہگار ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر بچہ دانے نکال دیا جائے تو فوراً عورت جو ہے غسل وغیرہ کر کے نماز شروع کر لے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، بچہ دانے نکالنے کے بعد کسی عورت کو عادت کے موافق متعینہ وقت پر خون کے دھبے کپڑوں پر نظر آئے۔ ایک عورت ہے جس کا جو ہے بچہ دانی نکال دیا گیا، نکالنے کے بعد ماہواری کا جو خون آتا تھا اس کو جس تاریخ میں، وہ تاریخیں آ گئیں۔ وہ تاریخیں آنے کے بعد پہلے سے اس کا جو ہے بچہ دانی نکال دیا گیا تھا، اب جو ہے وہ حیض جو آتا تھا، ماہواری کا خون جو آتا تھا، وہ تاریخیں آئیں۔ تاریخ آنے کے بعد ان تاریخوں میں عورت جو ہے اپنے کپڑوں پر خون کا دھبا دیکھ رہی ہے، خون کے نشانات دیکھ رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی متعینہ وقت پر جو خون کے دھبے عورت دیکھ رہی ہے بچہ دانی نکالنے کے بعد، تو اس کے تعلق سے یہی کہا جائے گا کہ بھئی بچہ دانی کا کچھ حصہ جو ہے عورت کے پیٹ کے اندر باقی رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے خون جو ہے اپنے متعینہ وقت پر جاری ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح ہے تو بچہ دانی نکال دیا، پورے کا پورا نکال دی، لیکن کچھ حصہ اس کا ابھی جو ہے باقی اندر رہ گیا، جس کی وجہ سے خون آ رہا ہے، تو وہ خون بھی حیض کا خون ہی اس کو شمار کریں گے، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک عورت جو ہے ناپاک ہی رہے گی، یعنی جب تک 10 دن کے اندر خون نکلتا رہے گا عورت ناپاک ہی رہے گی۔ کچھ چھوٹا سا حصہ بھی بچہ دانی کا اگر پیٹ میں رہ گیا تو حیض کا خون جو ہے معمول کے مطابق آتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 7، کوئی عورت حمل سے ہے، حالت حمل میں کسی عورت کے خون نکل گیا، تو وہ خون کون سا خون کہلائے گا؟ کیا وہ حیض کا خون کہلائے گا یا استحاضہ والا خون کہلائے گا؟ تو اس کے بارے میں طبی تحقیق ہے کہ بھئی ایک مرتبہ کسی عورت کے پیٹ میں نطفہ قرار پا جاتا ہے اور عورت جو ہے حمل سے ہو جاتی ہے تو اس کا حیض بند ہو جاتا ہے، بچہ دانے کا جو منہ ہوتا ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہے اب ایک جان آ گئی ہے، ایک بچہ جو ہے اس میں پرورش ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو خون آنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت جو ہے حمل سے ہے لیکن اس کے باوجود بھی خون اس کے جاری ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، تو وہ خون حیض کا خون نہیں رہے گا بلکہ استحاضہ والا خون کہلائے گا۔ ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز معاف نہیں، تازہ وضو کر لے، گندگی کو جو ہے دھو لے، اس کے بعد جو ہے نماز پڑھتی رہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، اس سے پہلے ویڈیو میں بات آئی تھی کہ حیض کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ 9 سال کی عمر سے حیض شروع ہوتا ہے۔ کب تک رہتا ہے حیض کا سلسلہ؟ 55 سال کی عمر تک، یعنی 50 پر 5 سال کی عمر تک۔ اس کے درمیان میں عورت کو جو ہے حیض آتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی ہے جس کی عمر صرف 7 سال 8 سال ہے، 9 سال ابھی مکمل نہیں ہوئی اس کی عمر، تو اس سے پہلے خون آ رہا ہے، تو کیا وہ خون جو لڑکی کے بچہ دانی سے نکل رہا ہے پیشاب کے راستے سے، اور اس لڑکی کی عمر 8 سال یا 7 سال ہے، تو نکلنے والا خون کیا حیض کہلائے گا یا استحاضہ والا خون؟ اس کے بارے میں شریعت یہی کہتی ہے کہ 9 سال سے پہلے تو خون حیض کا خون کے نکلنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، تو وہ خون جو 9 سال سے پہلے نکل رہا ہے وہ خون حیض کا خون نہیں رہے گا،
بلکہ استحاضہ والا ہی خون یعنی بیماری والا ہی خون رہے گا، تو اس کی وجہ سے لڑکی جو ہے نماز سے نہ رکے بلکہ تازہ وضو کر لے اور گندگی کو صاف کر کے وضو کر کے جو ہے نمازیں پڑھتی رہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، ابھی بات مسئلہ نمبر 5 میں بات آئی کہ بھی حیض کی ابتدا 9 سال کی عمر سے لے کر 55 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ 50 پر 5 سال کی عمر کی عورت کو جو ہے حیض آتا ہے، 55 سال کی یعنی 50 پر 5 سال کسی کی عمر پار ہو گئی تو اب اس کا حیض جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ بھئی ایک عورت ایسی ہے جس کی عمر 50 پر 5 سال سے زیادہ ہے، 50 پر 5 سال سے کسی کی عمر زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی خون نکل رہا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے اندر 2 شکلیں بنتی ہیں۔ ایک بھئی جو خون نکل رہا ہے 50 پر 5 سال سے زیادہ عمر کی عورت کو، وہ خون سرخ ہے سیاہ ہے یا تو پھر جو ہے دوسرے کلر کا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ یہ 2 صورتیں اس میں جو اس مسئلے میں بنتی ہیں کہ بھئی ایک عورت جس کی عمر 50 پر 5 سال سے زیادہ ہے، مثال کے اعتبار سے 56 سال کی عورت ہے یعنی 50 پر 6 سال کی عمر 56، تو اتنی جو ہے بڑی عورت ہے، 50 پر 5 سال، 50 پر 7 سال، 50 پر 8 سال کی عمر کی عورت ہے، تو اس کو جو ہے خون آنا شروع ہوا۔ تو یہ خون جو آ رہا ہے 50 پر 5 سال سے اوپر کی عورت کو، تو یہ مسئلے جو بنتے ہیں، 2 شکلیں جو بن رہے ہیں، وہ شکلیں کس کے اوپر رہتی ہیں؟ وہ جو خون نکل رہا ہے اس کے رنگ کے اوپر، اس کے رنگ کے اوپر یہ 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل جس کے اندر خون جو نکل رہا ہے وہ یا تو سرخ رہے گا یعنی ایک دم لال رہے گا یا تو کالا رہے گا، اور دوسرے صورت میں دوسرے رنگ کا خون رہے گا سفید کو چھوڑ کر۔ لیکن اس سے پہلے بھی بات آئی تھی ایک ویڈیو میں کہ سفید مادہ جو نکلتا ہے وہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ وہ ایک بیماری ہے، بیماری میں جو ہے وہ مادہ نکلتا ہے، اس کے نکلنے پر عورت جو ہے ناپاک نہیں ہوتی بلکہ اس کے اوپر صرف وضو واجب ہوتا ہے، اس حصے کو اس گندگی کو صاف کر کے وضو کر لے اور نماز پڑھتی رہے۔ سفید کو چھوڑ کر جتنے رنگ کے جو خون آتے ہیں، ایک ویڈیو میں یہ بھی جو ہے بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ وہ عورت کے بچہ دانی سے جو خون نکلتا ہے اس کے رنگ کتنے ہیں، تو پیچھے اگر ویڈیو میں جائیں گے آپ تو آپ جو ہے وہاں سمجھ سکیں گے کہ بھئی اتنے رنگ کے خون جو ہیں عورت کو آتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک نیلا کلر بھی ہے اور اسی طریقے سے پیلا بھی ہے، تو یہ کلر ہوتے ہیں۔ مٹیالہ کلر کا، گدلا رنگ کا بھی خون آتا ہے۔ تو یہاں جو ہے 2 صورتیں بنتی ہیں، پہلی صورت میں سرخ یا سیاہ یعنی کہ لال اور کالا، دوسری صورت میں دوسرے رنگ کے خون۔ تو 2 صورتوں میں 2 حکم لگتے ہیں، 2 صورتوں میں 2 مسئلے الگ الگ بنتے ہیں۔ ایک عورت جس کی عمر 50 پر 5 سال سے زیادہ ہو گئی، زیادہ ہونے کے بعد خون نکل رہا ہے اور وہ خون جو ہے اس کا پورا جو ہے لال ہے یا تو پھر جو ہے کالا ہے، تو یہ 2 رنگ کے اگر خون آ رہا ہے تو 50 پر 5 سال کے اوپر بھی وہ عورت جو ہے حائضہ ہی کہلائے گی، یعنی وہ جو نکل رہا ہے خون 2 رنگ کا وہ حیض کا ہی خون شمار ہوگا، ماہواری کا ہی خون شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرے کلر کا جو خون آئے تو وہ خون جو ہے بیماری والا کہلائے گا، اور یہ دوسرے کلر کا جو خون آئے یعنی لال اور کالے کو چھوڑ کر کوئی بھی دوسرے رنگ کا خون آئے تو اس خون کو جو ہے حیض کا خون نہ سمجھے بلکہ بیماری والا خون سمجھ کر ہر نماز کے لیے وضو کرے، تازہ گندگی کو صاف کر لے، نماز پڑھتی رہے۔ تو یہ جو ہے 2 شکلیں ہیں۔ اس میں سے اور ایک جز نکل کر سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی ایک عورت ایسی ہے جس کو عادت بنی ہوئی ہے کہ ہر ماہ جو ہے جو خون نکلتا ہے وہ سرخ اور کالے کے علاوہ اور ایک کلر کا بھی نکلتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے نیلا ہے، نیلے کلر کا بھی کسی کو جو ہے خون نکلتا ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟
یہ بھی تو ایک ضروری ہے. تو اس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت کی عادت بنی ہوئی ہے پہلے سے کہ دوسرے رنگ کا خون بھی آتا ہے تو اس کی عادت کے موافق اس کو حیض شمار کریں گے. جو رنگ اس کو پہلے سے آتا تھا اگر اس رنگ کا خون 50 پر 5 سال سے آگے بھی آ رہا ہے تو لال بھی کالا بھی اور اس کے علاوہ جو رنگ پہلے سے آ رہا تھا عورت کو ہر مہینہ تو وہ رنگ کے خون کو بھی کیا کریں گے حیض کے خون میں شمار کر کر اس عورت کو حائضہ ٹھہرائیں گے اور اس عورت کے بارے میں یہی حکم لگائیں گے کہ بھئی وہ اس عورت کو ابھی حیض جاری ہے. تو یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی 9 سال کی عمر سے جو ہے خون کی ماہواری کا خون شروع ہوتا ہے 50 پر 5 سال تک رہتا ہے. یہ لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ 9 سال کی عمر میں ہی جو ہے لڑکی کو جو ہے خون آنا شروع ہو جائے. 9 سال سے نیچے تو نہیں آ سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کہ 8 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں کسی لڑکی کو حیض کا خون نہیں آتا. 9 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے حیض کا خون. لیکن کوئی لڑکی جو ہے ایسی ہے جس کی عمر 12 سال ہو گئی 13 سال ہو گئی اس کے بعد جا کے اس کو حیض کا خون نکل رہا ہے یہ اتفاق ہوتا ہے. لیکن 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں خون نہیں نکلتا. تو اسی طریقے سے 50 پر 5 سال پہلے تک خون جاری رہتا ہے. 50 پر 5 سال کے بعد بھی کسی کو خون آتا رہتا ہے اور اس آنے والے خون میں 2 شکلیں بنتی ہیں. ابھی جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا کہ جو نکلنے والا خون ہے وہ یا تو لال ہو یا تو کالا ہو. تو یہ 2 کلر کے اگر خون ہو تو اس عورت کو جو ہے جو خون نکل رہا ہے اس کو حیض کا خون شمار کر کے جتنے دن 10 دن کے اندر اس کی جو عادت ہے اس عادت کے موافق یا پھر جو ہے 10 دن تک اس کو جو ہے ناپاک سمجھا جائے گا. اس کے بعد جو ہے عورت غسل وغیرہ کر کے پاک ہو جائے گی. نہیں اگر پہلے سے ایک عورت کی جو ہے دوسرے رنگ کے خون کی بھی عادت بنی ہوئی ہے لال اور کالے کے علاوہ تو وہ رنگ کا خون آئے تو اس کو بھی جو ہے حیض میں شمار کر کے عورت کو جو ہے حائضہ ٹھہرائیں گے. تو یہ جو ہے آج کے 6 مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. تو آئندہ بھی جو ہے انشاءاللہ کچھ مسائل اور بھی ہیں حیض کے تعلق سے نفاس کے تعلق سے اور ایک استحاضہ والا جو باب ہے اس کا بھی تذکرہ ہی نہیں ہوا ہے اس کے تعلق سے جو ہے مسائل نہیں آئے ہیں. انشاءاللہ آئیں گے وہ بھی. تو ہمارے چینل کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا. تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں. جب گھنٹی کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو جو ہے 3 آپشن آئیں گے. اس میں سے آل کا جو آپشن ہوتا ہے اس آپشن کو جو ہے کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آرام کے ساتھ پہنچ سکے. تو ہمارے اس چینل کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں دوسروں سے زیادہ شیئر کرتے جائیں. جتنا آپ کا فائدہ ہو رہا ہے اتنا امت کا بھی فائدہ ہو جائے دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بھی اللہ رب العزت اجر دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ جو مسائل بیان ہو رہے ہیں ان کو غور سے سننے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.